What's the tariff on bananas? Americans, by the way, love bananas. We buy billions of them a year. I love bananas. What's the tariff on bananas? शब को मैं खूब सी पी, सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। ये कहानी इंसानी हकूक़ के मौजूदा चैंपियन अमेरिका के बारे में है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई अशिया की तिजारत के ज़रिए बड़े सगीर पर कब्ज़ा किया। लेकिन ज़रा सोचें, अगर एक कंपनी सिर्फ एक फल की तिजारत से हुकूमतों को गिरा दे, सिर्फ केले से पूरे मुल्कों की तकदीर बदल डाले, ये हकीकत। इसने हुकूमत से रेलवे लाइन का 99 साला लीज़, लेमून बंदरगाह पर कंट्रोल और इसके साथ 8 लाख एकड़ मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा टैक्स फ्री ज़मीन हासिल कर ली। 1930 की दहाई तक ये कंपनी वस्ती अमेरिका और कैरेबियन में 35 लाख एकड़ ज़मीन के मालिक बन चुकी थी। वैसे ये वही ओ हेनरी है जिसकी कहानी द लास्ट लीफ हम सब ने अपने कोर्स की किताबों में पढ़ रखी है। यूनाइटेड फ्रूट कंपनी सिर्फ केले बेचने वाली एक आम सी कंपनी नहीं थी। लैटिन अमेरिका में इसे एल पल्पो यानी ऑक्टोपस कहा जाता था। नेटफ्लिक्स ने 100 Years of Solitude पर 2024 में एक टीवी सीरीज भी बनाई है, जरूर देखिए। इस वक्त के अमेरिकी वजीर खारजा जॉन फॉस्टर डलस कंपनी के साबिक वकील और बोर्ड मेंबर थे और इनके भाई एलन डलस जो CIA के सरबराह थे, कंपनी के शेयर होल्डर थे। 2024 में कॉमेडियन के नाम से मशहूर एक आर्ट वर्क जिसमें एक केला दीवार से टेप किया गया था, क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर जस्टिन सन ने $6.24 मिलियन में खरीदा। आपके ख्याल में आज कौन सी कॉर्पोरेट कंपनियां मुस्तकबिल की यूनाइटेड फ्रूट और ईस्ट इंडिया कंपनियां बन सकती हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। शब को मैं खूब सी पी, सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। ये कहानी इंसानी हकूक़ के मौजूदा चैंपियन अमेरिका के बारे में है। कैसे इसकी फ्रूट कंपनियों, CIA और हुकूमत ने एक आम से फल केले के जरिए सेंट्रल अमेरिका के बहुत से ममालिक को गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखा। आज भी इस केले की तिजारत के असरात इन मुल्कों की सियासत, मईशत और माशरे में गहराई तक नजर आते हैं। ऐसा ही खेल कभी हमारे साथ भी खेला गया था। बड़े सगीर के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से खूब वाकिफ हैं। वो कंपनी जो तिजारत के बहाने हिंदुस्तान आई, मगर धोखा, साजिश और ताकत के खेल के जरिए पूरे बरसगीर की हुक्मरान बन बैठी। अंग्रेज़ों के दौर में हिंदुस्तान से यूरोप को बेशुमार अशिया बरामद की जाती थी, जिनमें रेशम, मसाले जैसे काली मिर्च, दारचीनी, लौंग और जायफल शामिल हैं। कॉटन के कपड़े, बंगाल की मलमल जो यूरोप में फैशन की पहचान थी, यहीं से जाते थे। बंगाल और बिहार की ज़मीनों से उगने वाली अफीयून चीन को बेची जाती थी और बदले में चाय, रेशम और चांदी आती थी। बाद में चाय हिंदुस्तान से भी यूरोप जाने लगी। इसके अलावा पोटाशियम नाइट्रेट जो गन पाउडर बनाने में इस्तेमाल होता है, इंग्लैंड भेजा जाता था। नीला रंग नील के पौधों से हासिल किया जाता था। यूरोप में से कपड़ों को रंगने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उस वक्त जब मसनूई रंग आम नहीं होते थे। चमड़ा, लकड़ी, कीमती पत्थर, जेवरात, हाथी दांत और नायाब जानवर सब कुछ बरामद किया जाता रहा। यह तिजारती मुनाफा सिर्फ कंपनी की जेब में गया, जबकि मुकामी सनतों, मईशत और सकाफत बर्बाद हो गई। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई अशिया की तिजारत के जरिए बड़े सगीर पर कब्जा किया। लेकिन ज़रा सोचें, अगर एक कंपनी सिर्फ एक फल की तिजारत से हुकूमतों को गिरा दे, सिर्फ केले से पूरे मुल्कों की तकदीर बदल डाले, ये हकीकत है। ऐसी ही एक अमेरिकी कंपनी ने सिर्फ केला उगाकर सेंट्रल अमेरिका के ममालिक को इस तरह तबाही से दोचार किया जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान को किया था। केले की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। ये फल जनूब मशरकी एशिया, ख़ास तौर पर मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलिपाइन के इलाकों में हज़ारों साल पहले उगाया जाता था। वहाँ से ये केला हिंदुस्तान, चीन और अफ्रीका पहुँचा। बाद में अरब ताजिरों ने इसे मशरकी अफ्रीका में मुतारिफ कराया और पुर्तगालियों ने 15वीं सदी में इसे जनूबी अमेरिका लाना शुरू किया। 19वीं सदी के वस्त में केले की काश्त बड़े पैमाने पर लैटिन अमेरिका में शुरू हुई। खास तौर पर होंडुरास, कोस्टा रिका और पनामा से ये केले बड़ी मिकदार में अमेरिका लाए जाने लगे। 1876 में अमेरिका में पहली आलमी नुमाइश का इनकाद अमेरिकी शहर फिलाडेल्फिया में हुआ। ये नुमाइश अमेरिका की आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होने की खुशी में मुनक्किद की गई थी। इस तारीखी मेले में बहुत सी चीज़ें रखी गईं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने पहली बार दुनिया के सामने टेलीफोन पेश किया। इसके अलावा भी कई जदीद इजादात ने लोगों की तवज्जो हासिल की। इनमें टाइपराइटर, लिफ्ट, हरारती तवानाई से चलने वाली मशीनें और
اناج پیسنے والی خودکار مشینیں شامل تھیں۔ دوسری طرف امریکی عوام نے پہلی بار کیلا دیکھا اور چکھا، جسے نایاب غیر ملکی پھل کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس نمائش کے بعد امریکہ میں کیلے کی مقبولیت تیزی سے بڑھنے لگی۔ 18ویں صدی کے اختتام تک یہ امریکہ میں ہر جگہ موجود تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک لمبی اور خوفناک کہانی شروع ہو گئی۔ یہ کہانی آج سے تقریباً 150 سال پہلے 1870 کی دہائی میں شروع ہوئی، جب ایک نوجوان امریکی مائنر کوپر کیتھ کوسٹاریکا کے گھنے جنگلات میں ایک ناممکن نظر آنے والا منصوبہ لے کر آیا۔ وسطی پہاڑی علاقوں کو بحیرہ کیریبین کے ساحل پر موجود لیمون بندرگاہ سے ملانے والی ایک ریلوے لائن بچھانا۔ یہ کام انتہائی مشکل تھا۔ بیماریوں اور دشوار گزار راستوں کے باعث ہزاروں مزدوروں نے اپنی جان گنوائی۔ مزدوروں کے لیے خوراک کا انتظام کرنے کی غرض سے مائنر کیتھ نے ریل کی پٹریوں کے ساتھ ساتھ کیلے کے پودے لگائے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ سستا پھل ایک دن اس کی اور کئی ممالک کی تقدیر بدل دے گا۔ کیلے کی فصل اتنی بہترین ہوئی کہ کیتھ نے فوراً اس میں وسیع تجارتی امکانات بھانپ لیے۔ جب کوسٹاریکا کی حکومت ریلوے کی تعمیر کے قرضوں میں پھنس گئی تو کیتھ نے ایک ایسا معاہدہ کیا جو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اس نے حکومت سے ریلوے لائن کا 99 سالہ لیز، لیمون بندرگاہ پر کنٹرول اور اس کے ساتھ 8 لاکھ ایکڑ مربع کلومیٹر سے زیادہ ٹیکس فری زمین حاصل کر لی۔ اس زمین پر اس نے بڑے پیمانے پر کیلے کے باغات لگائے اور اپنی بنائی ریلوے کے ذریعے کیلے بندرگاہوں تک پہنچا کر امریکہ برآمد کرنا شروع کر دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کیلے کی تجارت نے ریلوے کی آمدنی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور مائنر کیتھ نے پاناما اور کولمبیا میں بھی ایسی ہی کیلے کی اجارہ داریاں قائم کر لی۔ اسی دوران بوسٹن میں کیپٹن لورینزو ڈی بیکر اور اینڈریو ڈبلیو پرسٹن نے 1885 میں بوسٹن فروٹ کمپنی کے نام سے ایک اور کمپنی کی بنیاد رکھی۔ یہ کمپنی جمیکا سے کیلے درآمد کرتی تھی اور ان کے پاس ایک اپنا وسیع بحری بیڑا تھا جسے گریٹ وائٹ فلیٹ کہتے تھے۔ 1899 میں مائنر کیتھ کی کمپنیوں اور بوسٹن فروٹ کمپنی کا انضمام ہو گیا۔ اس طرح ایک نئی طاقتور کمپنی یونائٹڈ فروٹ کمپنی وجود میں آئی۔ ایسے یونائٹڈ فروٹ کمپنی نے کیلے کی کاشت، ٹرانسپورٹیشن، بندرگاہوں اور شپنگ پر مکمل اجارہ داری قائم کر لی۔ یونائٹڈ فروٹ کمپنی کی کچھ ٹرینوں میں ریفریجریشن کی سہولت موجود تھی، خاص طور پر ان راستوں پر جہاں فاصلے زیادہ اور موسم گرم ہوتا تھا، اور گریٹ وائٹ فلیٹ کے تمام بحری جہاز ریفریجریٹڈ تھے تاکہ کیلے خراب ہوئے بغیر امریکہ تک پہنچائے جا سکیں۔ وسطی اور جنوبی امریکہ کے یونائٹڈ فروٹ کمپنی سے متاثر ہونے والے ممالک میں گوئٹے-مالا، ہونڈورس، کوسٹاریکا، نگاراگوا، پاناما، کیوبا، جمیکا، ڈومینیکن ریپبلک اور کولمبیا شامل تھے، جہاں اس نے اکثر انتہائی کم قیمت پر مقامی حکومتوں پر دباؤ ڈال کر بڑے پیمانے پر زمینیں حاصل کیں۔ یونائٹڈ فروٹ کمپنی نے صرف زمین اور کیلے پر ہی کنٹرول نہیں کیا بلکہ مواصلات پر بھی تسلط قائم کیا۔ اس نے اپنی نجی ٹیلی گراف اور ریڈیو کمپنی بنائی جسے ٹراپیکل ریڈیو اینڈ ٹیلی گراف کمپنی کا نام دیا گیا۔ اس سے کمپنی کو اپنی بندرگاہوں، باغات اور امریکہ کے درمیان براہ راست اور خفیہ رابطوں پر مکمل کنٹرول حاصل ہو گیا، جس نے اس کی طاقت کو مزید بڑھا دیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح یونائٹڈ فروٹ کمپنی نے بھی تجارت کے پردے میں ریاست کے اندر ریاست قائم کر لی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں اپنی نجی فوج اور سیاسی اثر و رسوخ سے نوابوں اور راجوں کو کنٹرول کیا۔ بالکل اسی طرح یونائٹڈ فروٹ کمپنی نے لیٹن امریکہ کی حکومتوں پر براہ راست اثر ڈالا۔ 1930 کی دہائی تک یہ کمپنی وسطی امریکہ اور کیریبین میں 35 لاکھ ایکڑ زمین کے مالک بن چکی تھی، اور صرف گوئٹے مالا میں یہ سب سے بڑی ذمہ دار کمپنی تھی۔ یہ کمپنی اپنی مرضی کے سیاستدانوں کو اقتدار میں لاتی اور اپنی پالیسیاں نافذ کرواتی تھی تاکہ اس کے مالی مفادات کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ان ممالک کو امریکی مصنف او ہنری نے اپنی کہانی میں بنانا ریپبلکس کا نام دیا، جو ان ممالک کی حقیقی تصویر پیش کرتا تھا، جہاں کی معیشت اور سیاست پر کیلے کی کمپنیوں کا مکمل کنٹرول تھا۔ ویسے یہ وہی او ہنری ہے جس کی کہانی دی لاسٹ لیف ہم سب نے اپنے کورس کی کتابوں میں پڑھ رکھی ہے۔ یونائٹڈ فروٹ کمپنی نے اپنی مارکیٹنگ میں نفسیاتی، سائنسی اور ثقافتی ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ کمپنی نے اخبارات، میگزین، پوسٹرز، اسکولوں اور ریڈیو کے ذریعے کیلے کو ایک صحت مند، صاف ستھرا اور فوری توانائی فراہم کرنے والا پھل بنا کر پیش کیا۔ اس دور کی اشتہاری مہمات میں ڈاکٹروں اور طبی ماہرین کا حوالہ دے کر کیلے کو صحت کے لیے مفید بتایا جاتا رہا، جیسے کہ ہاضمے کے لیے بہترین، بچوں کے لیے محفوظ اور بزرگوں کے لیے توانائی بخش۔ ڈاکٹروں کی تصویریں اور بیانات اشتہارات میں شائع کیے جاتے تاکہ صارفین کو سائنسی طور پر قائل کیا جا سکے
بچوں، خواتین اور مریضوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا۔ کمپنی نے چکیٹا گرل جیسے کارٹون کرداروں کے ذریعے کیلے کو ایک خوش مزاج، محفوظ اور دلکش شے کے طور پر پیش کیا، جس نے صارفین کے ذہنوں میں کیلے کی مثبت چھبی قائم کر دی، اور یونائٹڈ فروٹ کمپنی کو امریکی مارکیٹ پر مکمل کنٹرول حاصل ہو گیا۔ یونائٹڈ فروٹ کمپنی صرف کیلے بیچنے والی ایک عام سی کمپنی نہیں تھی۔ لیٹن امریکہ میں اسے ایل پلپو یعنی آکٹوپس کہا جاتا تھا، ایک ایسا آکٹوپس جس کے بازو زمین، سیاست، میڈیا، فوج اور ہر طاقتور نظام تک پھیلے ہوئے تھے۔ یہ کمپنی امریکی تھی، مگر اس کی حکمرانی کئی غریب ممالک میں ایسے تھی جیسے ایک نیا نوآبادیاتی نظام۔ یونائٹڈ فروٹ کمپنی کے ساتھ ساتھ دیگر بڑی امریکی کمپنیاں بھی اس لوٹ مار میں شامل تھیں، لیکن ان تمام فروٹ کمپنیوں میں سب سے طاقتور یونائٹڈ فروٹ کمپنی ہی تھی۔ ڈول فروٹ کمپنی، جو پہلے اسٹینڈرڈ فروٹ کمپنی تھی کے نام سے جانی جاتی تھی، 1895 میں قائم ہوئی، اور اس نے ہونڈورس اور نگاراگوا میں اپنی جڑیں مضبوط کی۔ اس نے بھی یونائٹڈ فروٹ کمپنی کی طرح بڑے پیمانے پر زمینیں حاصل کی، اپنی بندرگاہیں اور ریلوے نیٹ ورک بنائے، اور مزدوروں کے لیے غیر انسانی حالات نافذ کیے۔ کیومیل فروٹ کمپنی ایک اور بڑی امریکی کمپنی تھی جو بعد میں یونائٹڈ فروٹ کمپنی کا حصہ بن گئی۔ اسی طرح ڈیل مونٹے فوڈز نے بھی بعد میں کیلے کی مارکیٹ میں قدم رکھا اور وسطی امریکہ کے مختلف ممالک جیسے کوسٹاریکا اور گویٹے مالا میں وسیع کیلے کے باغات حاصل کیے۔ ان تمام کمپنیوں کا بنیادی مقصد امریکہ اور یورپ کی منڈیوں کو سستے کیلے فراہم کرنا تھا، جس کے لیے وہ لیٹن امریکہ جیسے ممالک کے وسائل اور مزدوروں کا بے دریغ استعمال کرتی تھی۔ کیلے کے باغات میں کام کرنے والے مزدوروں کو انتہائی کم اجرت دی جاتی تھی، انہیں کمپنی کی ہی دکانوں سے مہنگی اشیاء خریدنے پر مجبور کیا جاتا تھا، اور وہ تعلیم و صحت جیسی بنیادی سہولیات سے محروم تھے۔ جب مزدوروں نے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی یا ہڑتال کی تو کمپنیوں نے مقامی حکومتوں اور فوج کی مدد سے وحشیانہ طاقت استعمال کی اور انہیں کچل دیا۔ اس کی ایک ہولناک مثال کولمبیا میں 1928 میں بنانا میسیکر ہے، جہاں یونائٹڈ فروٹ کمپنی کے خلاف ہڑتال کرنے والے مزدوروں پر کولمبیا کی فوج نے فائرنگ کر دی۔ سرکاری اعداد و شمار میں درجنوں ہلاکتیں بتائی گئی، لیکن کولمبیا کے نوبل انعام یافتہ ادیب گیبریل گارشیا مارکیز نے اپنے مشہور ناول 100 Years of Solitude میں اس واقعے کی خونریزی کو بیان کرتے ہوئے ہزاروں ہلاکتوں کا ذکر کیا ہے، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ کس طرح تاریخ کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ نیٹ فلکس نے 100 Years of Solitude پر 2024 میں ایک ٹی وی سیریز بھی بنائی ہے، ضرور دیکھیے۔ اس قتل عام کے باوجود مزدوروں کی جدوجہد جاری رہی۔ 1934 کی گریٹ بنانا اسٹرائک کوسٹاریکا میں یونائٹڈ فروٹ کمپنی کے خلاف ایک اہم ہڑتال تھی۔ ہزاروں مزدوروں نے 50 سے زیادہ دنوں تک کام روکے رکھا، بہتر اجرت، صاف پانی اور صحت کی سہولیات کا مطالبہ کیا۔ اس ہڑتال نے کمپنیوں کو بھاری نقصان پہنچایا اور یہ لیٹن امریکہ میں مزدوروں کی تحریکوں کا ایک اہم حصہ بنی۔ اسے بھی آخرکار طاقت اور مذاکرات کے ذریعے ختم کیا گیا۔ چلی کے مشہور شاعر پیبلو نیرودا نے اپنی مشہور نظم یونائٹڈ فروٹ کمپنی میں ان مظالم کا تذکرہ کیا اور ان کمپنیوں کو ایسا خون آشام آکٹوپس قرار دیا جو زمین کو نگل رہا تھا۔ یونائٹڈ فروٹ کمپنی کے ظلم کا سب سے واضح اور بدنام باب گویٹے مالا میں سامنے آیا۔ 1950 کی دہائی کے اوائل میں گویٹے مالا کے جمہوری طور پر منتخب صدر نے ایک زرعی اصلاحی قانون نافذ کیا۔ اس قانون کا مقصد یونائٹڈ فروٹ کمپنی سمیت تمام بڑے ذمہ داروں کی غیر کاشت شدہ زمینوں کو مناسب معاوضہ دے کر غریب کسانوں میں تقسیم کرنا تھا، تاکہ ملک میں زمین کی تقسیم کو منصفانہ بنایا جا سکے۔ یونائٹڈ فروٹ کمپنی کے پاس گویٹے مالا میں لاکھوں ایکڑ غیر کاشت شدہ زمین موجود تھی، اور یہ اصلاحات براہ راست اس کے مفادات کے خلاف تھیں۔ کمپنی نے امریکی حکومت پر شدید دباؤ ڈالا۔ یہ بات اہم ہے کہ اس وقت امریکی انتظامیہ کے کئی اعلیٰ عہدیدار یونائٹڈ فروٹ کمپنی سے گہرے مالی اور کاروباری تعلقات رکھتے تھے۔ مثلاً اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ جان فاسٹر ڈلس کمپنی کے سابق وکیل اور بورڈ ممبر تھے، اور ان کے بھائی ایلن ڈلس جو CIA کے سربراہ تھے کمپنی کے شیئر ہولڈر تھے، اور ذاتی مفادات کی وجہ سے یونائٹڈ فروٹ کمپنی نے جمہوری صدر کی حکومت کو کمیونسٹ قرار دیا، حالانکہ وہ ایک جمہوری حکومت تھی۔ امریکی حکومت نے اس کمیونسٹ خطرے کو بہانہ بنا کر 1954 میں CIA کے خفیہ آپریشن PB سکسیس کے ذریعے حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ ایک تربیت یافتہ فوجی جرنیل کارلوس کاسٹیلو ارماس کو اقتدار میں لایا گیا، جس نے زرعی اصلاحات کو منسوخ کر دیا اور یونائٹڈ فروٹ کمپنی کی زمینیں بحال کر دیں۔ اس مداخلت کے نتیجے میں گویٹے مالا میں کئی دہائیوں تک خونریز خانہ جنگی ہوتی رہی، جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے۔ یہ واضح طور پر دکھاتا ہے کہ کس طرح امریکی حکومت نے اپنی کارپوریٹ کمپنیوں کے مفادات کی خاطر ایک خود مختار ملک کی جمہوریت کو
तबाह किया। इस तरह की बराह रास्त मुदाखलत ईस्ट इंडिया कंपनी के तरीक़ाकार से बहुत मिलती जुलती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भी निजी कंपनी थी जो अपनी तिजारती और माली मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरतानवी हुकूमत की फ़ौजी ताकत को इस्तेमाल करती थी। दोनों सूरतों में एक ताकतवर मगरबी मुल्क की हुकूमत ने अपनी कंपनियों के फ़ायदे के लिए दूसरे खित्ते की खुद मुख्तारी को पामाल किया। निकारागुआ, एल सल्वाडोर और पनामा, और यहाँ तक कि ब्रिटिश हंडुरास जैसे ममालिक भी किसी न किसी शक्ल में इन कंपनियों के ज़ेरे असर रहे। 20वीं सदी के वस्त के बाद लैटिन अमेरिका में कौम परस्ती की लहर उठी। इन ममालिक ने अपनी खुद मुख्तारी वापस लेने की कोशिशें तेज़ कर दी। यूनाइटेड फ्रूट कंपनी को अपने अजादाराना तरीकों की वजह से अमरीकी एंटी ट्रस्ट कवानीन का भी सामना करना पड़ा। अवामी दबाव और बदलते हुए आलमी हालात के पेश नज़र 1970 में यूनाइटेड फ्रूट कंपनी का नाम बदलकर यूनाइटेड ब्रांड्स कंपनी रख दिया गया। आखिर में इसका नाम मज़ीद तब्दील करके चिकिटा ब्रांड्स इंटरनेशनल कर दिया गया और आज भी ये इसी नाम से कारोबार कर रही है। 2024 में कॉमेडियन के नाम से मशहूर एक आर्ट वर्क जिसमें एक केला दीवार से टेप किया गया था, क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर जस्टिन सन ने $6.24 मिलियन में खरीदा। कुछ दिन बाद इसने वही केला हांगकांग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खा लिया। एक केले की ये कीमत भी इस माली नुकसान के मुकाबले में कुछ नहीं जो लैटिन अमेरिका की कौमों ने सदियों तक उठाया। जिन जमीनों पर केला उगता था वहां के मुकामी लोग इसका मुनाफा तो दूर अक्सर खुद केला खाने के हक से भी महरूम थे। और ये भी हकीकत है कि इतनी खतीर रकम में केला खरीदने की इस्तात शायद किसी आम शख्स में नहीं हो सकती, बल्कि सिर्फ एक क्रिप्टो दुनिया के कारोबारी फर्द में ही हो सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्रिप्टो कैसे काम करती है और कैसे ये फील्ड इतनी दौलत देने वाली हो गई, तो मेरे YouTube चैनल पर इस मौजू पर एक तफसीली वीडियो दस्तयाब है, ज़रूर देखें। आज भी जब हम आलमी तिजारत और मल्टीनेशनल कंपनियों के किरदार पर गौर करते हैं तो यूनाइटेड फ्रूट कंपनी का माजी हमें कई अहम सबक देता है। यह हमें याद दिलाता है कि तरक्की और सरमायाकारी के दावों के पीछे छुपे हुए कारपोरेट लालच और इस्तेहसाल को कैसे पहचानें। यह इस बात की भी अहमियत को उजागर करता है कि किसी भी मुल्क के अपने कुदरती वसाइल और अपनी खुद मुख्तारी पर कंट्रोल रखना कितना ज़रूरी है। आपके ख्याल में आज कौन सी कारपोरेट कंपनियां मुस्तकबिल की यूनाइटेड फ्रूट और ईस्ट इंडिया कंपनियां बन सकती हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।